أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ دکتور عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ وقال تعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اسلام میں خواتین کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں، اس موضوع پر شیخ ظفر عدیل سلفی صاحب حفظہ اللہ کا بہترین خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
مجھے ذمہ داروں کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ وفات رسول کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا یہ نظام بنایا ہے کہ اللہ کے سوا سب کو فنا ہونا ہے، یہاں کسی کو بقا نہیں ہے، اس کائنات میں سب کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی دنیا میں ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن بے جان ہونا ہے۔ اگر اس دنیا میں موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کیا ایسا کوئی نظام ہوتا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں موت نہیں آئے گی، جنہیں فنا نہیں ہونا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ مقام اپنے نبیوں کو دیتا۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے رسول۔ مگر اللہ کے جتنے نبی اور رسول بھی دنیا میں آئے، انہوں نے ایک عمر گزاری، ایک وقت گزارا، اس کے بعد انہیں بھی موت آئی۔ اور جب ہمارے پیارے نبی، آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور جب آپ کی عمر 63 برس کی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جس مشن پر آپ کو بھیجا تھا، رسالت کی جو ذمہ داری آپ کو دی تھی، وہ ذمہ داری آپ نے بخوبی ادا کر دی، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں عرفہ کے میدان میں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے سب کو گواہ بنا کے پوچھا، الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ، محمد الرسول اللہ تم سے سوال کر رہے ہیں، تمہارے نبی تم سے پوچھ رہے ہیں، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے رسالت کی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی؟ تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا تھا، بلا قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہمیں پہنچا دیا، آپ نے اس دین کو ہمیں پہنچا دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، یا رسول اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو جب آپ کا وہ مشن پورا ہو گیا تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی رخصتی کا وقت بھی آ گیا، ہمارے نبی کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ آپ نے حج کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع مل چکی تھی کہ اب آپ کا وقت موعود قریب آ پہنچا ہے، اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ آپ حج کے دوران بھی بار بار اپنے صحابہ سے کہتے تھے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے رہو، حج کے ارکان مجھ سے سیکھتے رہو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد اس شہر مکہ میں پھر تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے۔ اے میرے صحابہ لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد نہ تم مجھے دیکھ سکو نہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں،
وفات سے چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی ان کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، کچھ وصیتیں کرتے ہیں، کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں یا معاذ لعلک لا تلقانی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے. اے معاذ ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو. وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي هَذَا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب تم مدینہ کے اندر آؤ تو میری مسجد کے پاس سے جب تم گزرو تو مسجد کے ساتھ ساتھ تمہیں میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے. تمہیں زندہ تمہارے رسول نہ ملیں، تمہیں رسول کی وفات کے بعد تمہیں مدینہ آنے کا موقع ملے. اے معاذ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے نبی کو کھو دو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نبی تم سے جدا ہو جائیں. مسند احمد کے الفاظ ہیں. حضرت معاذ ابن جبل زار و قطار رونے لگے. اے اللہ کے نبی آپ سے جدا ہونا پڑے گا، آپ سے الگ ہونا پڑے گا. رسول کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے. جب حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے، ان کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی المتقون، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. کل قیامت کے دن جنت میں بھی سب سے زیادہ میرے قریب وہی لوگ رہیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے. وہی لوگ سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے لوگ ہوں گے. اندازہ ہو گیا تھا اللہ کے رسول وفات کا وقت قریب ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے میرے کان میں دھیرے سے کہا تھا اے فاطمہ، اے میری بیٹی، ان جبریل کان یعارضنی کل عام، جبریل ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں، مجھے قرآن کا دور کراتے ہیں. جبریل مجھے قرآن کا دور کراتے ہیں. وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن، اور اس سال انہوں نے قرآن کا 2 مرتبہ مجھے دور کرایا ہے. اے فاطمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. مشن پورا ہو چکا تھا، اللہ کا دین پورے عرب میں غالب آ چکا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو سب سے آخری سورت نازل ہوئی، ترتیب کے لحاظ سے تو سورۃ الناس ہے آخری سورت، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں تمہارے لیے فتح و کامرانی کا پیغام آ جائے، جب اللہ کا دین غالب ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے میرے نبی تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اے نبی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. یہ قرآن کی صورت ہے جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی، اور جو صحابہ کرام میں جو جینیس صحابہ تھے، جو اللہ کے رسول کی مراد کو سمجھتے تھے، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ اب رسول کی جدائی کا وقت قریب آ گیا. اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس. رسول اکرم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 10-12 سال کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی مجلس شورا میں بٹھاتے تھے. جو ان کے خاص لوگ تھے، جو بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، جن سے مشورہ لیتے تھے، ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے. صحابہ نے اعتراض کیا، اے امیر المومنین ان لنا ابناء مثلہ، آپ اس نوجوان کو ہمارے بیچ میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ سارے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سارے بوڑھے لوگ موجود ہیں، بزرگ لوگ موجود ہیں، یہ آپ 20 سال کے 18 سال کے نوجوان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ یہ 15-16 سال کے نوجوان کو آپ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں.
عبداللہ ابن عباس ہمارے بچوں کی طرح ہیں، آپ ان کو ہمارے پاس بٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہے لوگوں انہو من حیث تعلم، میں عبداللہ ابن عباس کے علم کی وجہ سے، ان کی نالج کی وجہ سے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے میں اس کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیتا ہوں۔ چلو اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں عبداللہ ابن عباس کا ایک امتحان لے لیتا ہوں۔ اے عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن کی اس سورت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بھائی ایک عام آدمی کے سامنے قرآن کی یہ سورت رکھی جائے تو وہ کیا سمجھے گا کہ بھئی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جب اللہ کی طرف سے دین غالب ہو جائے، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور لوگ دین میں داخل ہونے لگیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ مگر عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ اے امیر المومنین، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ ایہا، اس قرآن کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی موت کی خبر دی ہے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اے نبی اب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ سفر کی 29 تاریخ تھی، اللہ کے نبی ایک جنازے میں، اپنے ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے۔ جنازے سے لوٹتے وقت اللہ کے رسول کے سر میں شدید درد تھا۔ آپ گھر آئے، آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا واراسا، اے عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، میں درد کی شدت کو اپنے سر میں محسوس کر رہا ہوں۔ اماں عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ واراسا، آج میرے سر میں بھی شدید درد ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے سر سے زیادہ میرے سر میں درد ہے، یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا۔ 29 صفر 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے اور 29 صفر کو آپ کی بیماری کا آغاز ہوا۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شہدائے احد جس قبرستان میں دفن تھے، جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ جس مقبرے میں دفن تھے، جس قبرستان میں دفن تھے، اللہ کے رسول اس قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے فصلی علیہم، اللہ کے نبی وہاں جا کر کے ان کے اوپر نماز پڑھتے ہیں یا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دونوں تفسیر کی گئی ہے، دونوں اس حدیث کا مطلب بیان کیا گیا، یا تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھی یا آپ نے جا کر کے دعائے مغفرت کی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فصلی علیہم کمودع للاحیاء والاموات، گویا اللہ کے رسول شہدائے احد سے الوداع لے رہے تھے اور شہدائے احد کی قبر پہ جا کر کے آپ نے مغفرت کی دعا کر کے گویا یہ پیغام دیا کہ اے شہدائے احد میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں، میں بھی اس دنیا سے جلد رخصت ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں آئے، آپ منبر پر آئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا انی بین ایدیکم فرتن، اے میرے صحابہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اب تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وَإِنِّي لَأَنظُرُ الیہ من مقامی ھذا، میں اس منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ اب تم سے میری ملاقات اللہ کے یہاں حوض کوثر پر ہوگی، وَإِنِّي لَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرست نہ بن جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تم دنیا طلب نہ بن جاؤ، تم دنیا پرست نہ بن جاؤ، فتنافسوها، اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا نہ شروع کر دو، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا داری تمہارے اندر نہ آ جائے، دنیا طلبی تمہارے اندر نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول بیمار ہوئے، آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا، ایک نظام بنایا تھا، آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ باری باری ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، دن متعین تھا، کسی کے یہاں اتوار کو، کسی کے یہاں سوموار کو، کسی کے یہاں منگل کو، دن متعین تھا۔ بیماری کا آغاز ہوا
آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے اجازت طلب کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیماری کے یہ اوقات اپنی بیوی عائشہ کے گھر میں گزاروں. تمام بیویوں نے خوشی خوشی کھلے دل سے اجازت دی, یا رسول اللہ آپ جس بیوی کے گھر میں جانا چاہیں رہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنے باقی ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو سہارا دیتے ہوئے اماں عائشہ کے حجرے میں لے کر کے گئے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کی وفات سوموار کو ہوتی ہے, جمعرات کا دن آتا ہے. وفات سے 4 روز پہلے کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول کی بیماری کی شدت بڑھ رہی ہے. آپ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں حریقوا علی من 7 قرب لم تحلل اوقیتہن. ایسا کرو, میں اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں, 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ, 7 الگ الگ مشکیزے کا پانی لاؤ اور میرے اوپر وہ پانی ڈالو. اماں عائشہ فرماتی ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی مشکیزے میں بھر کے لایا گیا, اور حضرت حفصہ کا ایک بہت بڑا ٹب تھا, اس ٹب کے اندر اللہ کے رسول کو بٹھایا ہم لوگوں نے, اور آپ کی ازواج مطہرات نے, آپ کی بیویوں نے, امہات المومنین نے آپ کے اوپر پانی ڈال کر کے آپ کو نہلایا. جب آپ نے 7 الگ الگ مشکیزوں کے پانی سے آپ نے غسل کیا, آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی. آپ نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی, اور اس کے بعد آپ صحابہ کے مجمع میں آئے, مسجد میں آئے, منبر پر آئے, اور آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں خاص طور سے امت کو تلقین کی. آپ نے فرمایا اما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الانصار. اے لوگو, ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جائے گی, اور میرے جو انصار صحابہ ہیں ان کی نسلیں کم ہوتی چلی جائیں گی, وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. حتیٰ یکونوا فی الناس بمنزلۃ الملح فی الطعام. جیسے کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے, میرے انصار صحابہ کی تعداد لوگوں کے درمیان اتنی بچے گی. اے لوگو, اگر تم میں سے کسی کو حکومت مل جائے, اگر پاور مل جائے, اگر اقتدار مل جائے, فَلْيَقْبَلْ عَنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ. تو میرے انصار صحابہ کے ساتھ بھلائی کرنا, وہ نیکی کریں تو ان کی نیکی کو قبول کرنا, ان سے خطا ہو جائے تو درگزر کرنا, ان کے ساتھ خاص طور سے اچھا سلوک کرنا. حدیث کے راوی کہتے عبداللہ ابن عباس, یہ رسول کا آخری خطبہ تھا جو ہم نے سنا تھا. اسی بیماری کے ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ چڑھے, اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے, اللہ نے اپنے اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی زندگی لے لے, دنیا کی نعمتیں لے لے, اور چاہے تو وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کی نعمتیں لے لے. اللہ نے اپنے اس بندے کو اختیار دیا کہ تو دنیا کی نعمتوں کو چاہے لے لے, چاہے اللہ کے پاس آ کر کے اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو جائے. فاختار ما عنده. اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کا انتخاب کیا, اپنے رب کے پاس کی نعمتوں کا انتخاب کیا. ابھی نبی نے اتنا جملہ کہا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا. اے اللہ کے رسول, ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہو رہی تھی, اللہ کے رسول تو ایک کامن بات کر رہے ہیں, ایک جنرل بات کر رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو ایسا اختیار دیا ہے. یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں رو رہے ہیں, اور یہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا. اے اللہ کے رسول, ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں احساس ہوا, ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے تھے, اور اللہ کے رسول یہ بتا رہے تھے کہ اب میرا رب مجھے بلا رہا ہے, اب میرا اپنے رب کے
پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی چکا چوند سے دور اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور رسول کی مراد کو اور رسول کی بات کے مقصد کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھنے والا تھا وہ ابو بکر تھے۔ اپنے اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، اے لوگو میرے اوپر اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے، اپنی سنگت کے ذریعے، اپنے ساتھ کے ذریعے اگر سب سے زیادہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر کا احسان ہے۔ میں ابو بکر کا احسان اپنے اوپر مانتا ہوں، سب سے زیادہ اپنے مال اور اپنی زندگی کے اوقات کے ذریعے اگر کسی نے احسان کیا ہے تو ابو بکر نے کیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وَلَكِنَّ أُخُوَّةَ الْإِسْلام، لیکن اسلام نے جو دوستی ہمارے بیچ میں قائم کی ہے، اسلام نے جو بھائی چارہ قائم کیا ہے وہ کافی ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد سے لگے ہوئے بعض صحابہ کے دروازے تھے، آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا دروازہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، ابو بکر کے دروازے کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی بیماری کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بے چین تھے آپ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یطرح قمیصۃ لہ علی وجہ، اللہ کے نبی چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ چادر آپ اپنے اوپر ڈال لیتے، اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے، اپنا سر ڈھانپ لیتے، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا، اور جب آپ کا دم گھٹنے لگتا، آپ کے اوپر غشی طاری ہونے لگتی، آپ چادر ہٹا دیتے۔ بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، اس بے چینی کے عالم میں میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے مسجد کو قبر بنا لیا، قبر کو مسجد بنا لیا، انہوں نے مسجد اور قبر کو آپس میں جوڑ لیا۔ یہود و نصارہ کی اس قبر پرستی پر رسول نے اپنے آخری وقت میں لعنت کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں میرے بھائی، جس رسول نے اپنے آخری وقت میں قبر پرستی پر لعنت کی ہے، آج اس رسول کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد آج قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں پر اور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارموں پر آج مزارات اور قبریں بنی ہیں، اور وہاں پوجا پاٹ اور عبادت ہو رہی ہے، سر جھکائے جا رہے ہیں، دھاگے باندھے جا رہے ہیں، مرادیں مانگی جا رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں۔ یہ رسول سے کیسی محبت ہے میرے بھائی، کہ جس رسول نے اپنی آخری وقت میں اپنی وفات کے چند روز پہلے جس رسول نے لعنت کی ہے اس عمل پر، اسے شرک تک پہنچانے والا عمل قرار دیا ہے، اس عمل میں آج امت کی اکثریت مبتلا ہے۔ آخری نماز آپ نے جو پڑھائی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، سورہ مرسلات کی تلاوت آپ نے کی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، جمعرات کے دن عشاء کا وقت آیا، صحابہ آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ کے اوپر کمزوری طاری ہے، آپ نے غسل کیا، ثم ذهب لینوء، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم ینتظرونک، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی اقامت نہیں ہوئی، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، غشی طاری آپ کے اوپر ہو گئی، 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ سمجھ گئے اب مسجد میں جانے کی پوزیشن میری نہیں ہے، اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت میری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، او لوگو جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو میری جگہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے باپ اگر رسول کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم جو آثار نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ دنیا میں زیادہ وقت آپ گزاریں گے نہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میرے والد رسول کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو کل کو ہو سکتا ہے لوگ میرے والد کے بارے میں اچھا محسوس نہ کریں. تو میں نے اللہ کے رسول سے معذرت کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ اگر مصلی پر کھڑے ہوں گے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، وہ رونے لگیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے. یا رسول اللہ، یہ ذمہ داری آپ کسی اور کو دے دیں. حضرت عائشہ نے معذرت پیش کرنے کی کوشش کی اپنے والد کی طرف سے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ اور ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اسی لیے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب صحابہ میں اس بات پر ڈیبیٹ ہوا، اس بات پر ڈسکشن ہوا کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا، رسول کے بعد لوگوں کا حکمراں اور لوگوں کی قیادت کون کرے گا، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہماری سب سے عظیم عبادت ہے نماز، اور نماز کے لیے سب سے افضل عبادت کے لیے رسول نے جس کو ہمارا امام چنا ہے، رسول نے جس کو دین کا امام چنا ہے، ہم اسے اپنی دنیا کا امام بھی چنتے ہیں، ہم اسے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. آج ہمارے بعض بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. بھائی علی کا مقام اپنی جگہ ہے، علی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر رسول کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. اور یہ رسول نے واضح تو نہیں کہا، کلیئر تو نہیں کہا، لیکن سمبل دے دیا، انڈیکیٹ کر دیا، اشارہ دے دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، وراثت کا مسئلہ سب پوچھتی ہے، نبی اکرم اس کو مسئلہ بتاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اے خاتون کل آئندہ اگر کبھی تم یہاں آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو، میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، تو تم ابو بکر کے پاس آنا، ان سے تم مسئلہ پوچھنا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا. رسول اکرم نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کی قیادت کے لائق اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. چنانچہ مغرب کے بعد جمعرات کو عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی. اتوار کا دن آیا، وفات کے ایک روز پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا. آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، ان 7 دیناروں کو آپ نے صدقہ کیا. آپ کے پاس جو ہتھیار تھے، جو تلواریں وغیرہ تھی، آپ نے مسلمانوں کو دے دیں. اس کے بعد آپ نے اپنے نواسوں حسن اور حسین کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے پیار کیا، ان سے باتیں کی، اور مسلمانوں کو وصیت کی کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے نواسے ہیں، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا. سوموار کا دن، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو پڑھا رہے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سوموار کے دن فجر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. رسول اکرم کو تھوڑا آرام محسوس ہوا، آپ اپنے حجرے کے دروازے پر آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، آپ نے دیکھا میرا ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، فتبسم ضاحکا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. کأن وجہہ ورقۃ مصحف، اور نبی کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق ہوں، جیسے قرآن کے پیج ہوں، قرآن کے صفحات کی طرح میرے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا. حضرت انس کہتے ہیں رسول دروازے پر کھڑے ہیں، صحابہ نماز پڑھ
پڑھ رہے ہیں، مگر صحابہ نے رسول کی موجودگی کو محسوس کر لیا، رسول کے دروازے پر آنے کو محسوس کر لیا، اور ہمیں یہ ڈر ہوا کہ مارے خوشی کے کہیں ہم نماز توڑ نہ دیں، کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی حضرت ابو بکر کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ گئے ہیں، حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے انہیں اشارہ کیا، یعنی تم نماز کو کنٹینیو رکھو، تم نماز کو جاری رکھو، تم پیچھے مت ہٹو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور واپس اندر چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول کا آخری دیدار ہم نے کیا تھا۔ سوموار کا دن، چاشت کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور زیادہ بیماری اور کمزوری اور نقاہت بڑھ رہی ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے، اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، آپ اتنی کمزوری تھی، بول نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ سمجھ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی، چونکہ مسواک بہت سخت تھی، ٹائٹ تھی، میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو لے کر کے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا اچھا مسواک کیا آپ نے، جیسے آپ اپنی صحت کے اوقات میں مسواک کرتے تھے اتنے ہی بہتر طریقے سے آپ نے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی الذی یدور علی، اللہ کے رسول کا انتقال سوموار کے دن ہوا اور میری باری والے دن ہوا۔ جس دن میری باری تھی اللہ کے رسول ہفتے میں سوموار کے دن میرے گھر میں آتے تھے، رسول کا انتقال جب ہوا تو سوموار کا دن تھا۔ وَقَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، اور جب رسول کا انتقال ہوا تو رسول کا سر میرے پیٹ اور میرے حلق کے بیچ میں تھا، رسول اکرم میری گود میں میرے سینے پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ وَخَالَتَ رِيقُهُ بِرِيقِي، اور میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا تھا۔ آخری وقت میں میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تھا، اس مسواک میں میرا لعاب اور رسول کا لعاب مل گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ کی محبت اور تعلق تھا کہ جو آخری وقت تک قائم تھا۔ میرے پیارے بھائی، وفات کے کچھ وقت پہلے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، والد کے تکلیف کو دیکھا، کہا واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی نے فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول نے کہا کہ ذرا میرے قریب آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا تھوڑا میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی، حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کون سی ایسی بات آپ سے کہی کہ ایک مرتبہ کچھ کہا تو آپ رونے لگی اور پھر دوسری مرتبہ کچھ کہا تو آپ خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان معاف فرمائیں یہ میرے اور رسول کے درمیان کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات کے بعد اما عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی اب بتاؤ، اب تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی راز کی بات تھی جو رسول اکرم نے تمہارے کان میں کہی تھی اور تم رونے لگی تھی اور پھر کہا تھا تم ہنسنے لگی تھی؟ کہا امی جان پہلی مرتبہ رسول اکرم نے میرے کان میں کہا تھا میری بیٹی
میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر نبی اکرم نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں، سب سے پہلے میرے خاندان میں، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ رسول اکرم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے ان کے کان میں یہ بھی کہا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تم تمام جنتی خواتین کی سردار ہو، تمام مومن عورتوں کی سردار رہو گی جنت میں انشاءاللہ۔ رسول اکرم نے جب یہ منقبت اور یہ فضیلت حضرت فاطمہ کی بیان کی تو وہ خوش ہو گئیں اور وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وفات سے چند گھنٹے پہلے آپ کہہ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں، وما یفید بہا لسانو، رسول اپنی زبان سے صاف صاف نہیں کہہ پا رہے ہیں، لڑکھڑاتی آواز میں آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، رسول تمہیں آخری وصیت کر کے جا رہے ہیں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، رسول اکرم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ اس وقت سماج کا ایک بڑا کمزور طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ، لونڈیوں کا طبقہ، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، بڑی زیادتی ہوتی تھی۔ یہ سماج کا وہ طبقہ تھا جو کچلا جاتا تھا، یہ سماج کا وہ طبقہ تھا جسے دبایا جاتا تھا۔ میرا نبی تو رحمت للعالمین تھا، میرے نبی تو یتیموں، غریبوں اور بے کسوں کے ماوا اور ملجا تھے۔ میرے نبی کو اپنے آخری وقت میں اس کمزور طبقے کا خیال تھا۔ میرے نبی کہہ کے جا رہے ہیں وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اے لوگوں اپنے لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان کے اوپر ظلم و ستم نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، آج ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، اس رسول سے محبت کے لمبے چوڑے دعوے، اس رسول سے نسبت کے لمبے چوڑے دعوے، آج یہ ویران مسجدیں، آج فجر کی نماز میں یہ لوگوں کا حاضر نہ ہونا اور آج مسجدوں کا سنسان ہونا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے ہمیں اس رسول سے محبت تو ہے، محبت کے دعوے تو ہیں، مگر اس رسول کی محبت پر ہم صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہے۔ اگر واقعی میں ہم اس رسول سے سچی محبت کرتے ہوتے تو یہ مسجدیں ویران نہ ہوتی، ہم نماز سے دور نہ ہوتے۔ وہ رسول اپنے آخری وقت میں نماز کی تلقین کر کے جا رہے ہیں، وہ رسول اپنے آخری وقت میں امت کو نماز کی تعلیم دے کر کے جا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دعوت دی تھی، اور اس عورت نے گوشت کے اندر زہر ملایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو بتا دیا گیا اس میں زہر ملائے، مگر تھوڑا سا زہریلا گوشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تھا، اور وہ زہریلا گوشت جو آپ کے پیٹ میں گیا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یا عائشہ ھذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، اے عائشہ اس زہر کے اثر سے میری عطریاں کٹی جا رہی ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بدن کی عطریاں کٹ رہی ہیں، وہ زہر آج بھی مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات شہادت کی وفات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے، اس زہر کے اثر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کا آخری وقت ہے، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عُلْبَةٌ اور رِكْوَةٌ، آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے، آپ اس پانی میں اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پانی کو پھیرتے ہیں، اور بار بار آپ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ آخری وقت میں آپ اپنے رب کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں اگر موت کی سختیوں سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اگر موت کی سختیاں سے اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لیتا تو اللہ اپنے حبیب کو بچا لیتا، اللہ اپنے رسول کو بچا لیتا۔ میرے نبی نے بھی موت کی سختیاں محسوس کی، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، او لوگو بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔
اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کی زبان پر کچھ کلمات جاری ہوئے. اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے آخری وقت میں. تو آپ یہ کہہ رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. اے اللہ تو اپنے نبیوں، اپنے صدیقین، اپنے شہداء اور اپنے صالحین بندوں میں اپنے اس آخری نبی کو بھی شامل فرما دے. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے. نبی اکرم یہ الفاظ کہہ رہے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے. دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ نیچے آتے چلے گئے. مالت یداہ، آپ کے ہاتھ نیچے آ گئے اور یہاں تک کہ آپ کی روح آپ کے قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس امت کی تاریخ میں بڑے بڑے حادثے ہوئے، بڑے غمناک اور المناک حادثے ہوئے، مگر اللہ کی قسم اس واقعے سے زیادہ دردناک اور المناک اور امت کے لیے افسوسناک کوئی حادثہ نہیں تھا. حضرت انس کہتے ہیں جس دن رسول ہمارے درمیان مدینہ میں آئے تھے، مدینہ کی گلیاں چمک رہی تھیں، مدینہ کا چپا چپا روشن تھا. نبی کے آنے پر مدینہ میں ہر طرف ہم روشنی محسوس کر رہے تھے، اور جس دن ہم نے نبی کو کھو دیا، جس دن نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت انس کہتے ہیں پورا مدینہ ہمیں تاریک نظر آ رہا تھا، پورا مدینہ ہمیں اندھیرا نظر آ رہا تھا. رسول اکرم کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ اپنے باپ کے انتقال پر اپنے دل کے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں یا وا ابتاہ، ہائے میرے ابا جان، اجاب ربن دعاہو، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، میرے ابا جان کو ان کے رب نے بلا لیا. وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، الا جبریل ننعا، ہم جبریل کو ان کی موت کی خبر دے رہے ہیں، ہم جبریل کو ان کی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ حضرت فاطمہ رسول کی لاڈلی بیٹی، اور اس موقع پر رسول کی اکلوتی بیٹی جو بچی تھی، جو موجود تھیں، وہ اپنے باپ کے انتقال پر اور اپنی باپ کی وفات پر اپنے دل کے صدمے کا اظہار کر رہی ہیں میرے پیارے. اور جب اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد جب صحابہ لوٹے تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضرت انس سے کہ اے انس، اطابت انفسکم الا ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اے انس، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اپنے محبوب نبی کے اوپر مٹی ڈالی ہے، تم نے کیسے اس نبی کو مٹی میں دفن کیا ہوگا. اے انس، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا. رسول اکرم کے انتقال کے بعد صحابہ کے دل کی جو کیفیت تھی، جو دماغ کی کیفیت تھی، وہ برداشت کے باہر تھی میرے بھائی. صحابہ کرام حیران تھے، پریشان تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ میرا رسول دنیا سے جا سکتا ہے، میرے رسول کا انتقال ہو سکتا ہے. حضرت عمر کہتے تھے نہیں، جو یہ بات کہے گا عمر اس کی گردن مار دے گا، عمر اس کو قتل کر دے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، 40 دن کے بعد لوٹے تھے. میرے رسول بھی گئے ہیں اور لوٹیں گے اور ان لوگوں کو سبق سکھائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. مگر اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا ہے اور جس ہوشیاری کا اور جس ذہانت کا اور جس دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے میرے بھائیوں، وہ حضرت ابوبکر ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے. حضرت ابوبکر آتے ہیں، اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، حجرہ عائشہ میں آپ کا جسم مبارک آپ کے بستر پر ہے. حضرت ابوبکر آتے ہیں، اماں عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں،
اللہ کے رسول کے جسم کو کپڑے سے ڈھانک کر کے رکھا گیا ہے، آپ کے چہرے کو کھولتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ دنیا کی زندگی میں ہی پاک اور صاف تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاک اور صاف ہیں، لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ سب کو ایک موت دیتا ہے اور وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا، دو موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آتے ہیں، حضرت عمر غصے میں کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، الا رسلکا، تھوڑا سکون سے کام لو، لیکن حضرت عمر کی پوزیشن میں فرق نہیں ہے، یہاں کھڑے ہیں وہ۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہے ممبر پہ نہیں کھڑے ہوتے، ممبر کے پہلو میں، ممبر کے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، او لوگو محمد تو ایک رسول ہیں، ان کے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افئن مات، اگر ان کو موت آ جائے، او قتل، یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، کیا تم مرتد ہو جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، کہا ہے لوگو من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ آپ کو موت آ چکی ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ خطبہ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، بخاری کے الفاظ ہیں فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، جتنا مجمع تھا سب رونے لگا، سب زارو قطار رونے لگے، اور حضرت عمر کہتے ہیں مَا تُقِلُّ رِجْلَايَا، میرے پیر زمین پر ٹک نہیں رہتے، میں گر پڑا، میرے پیر زمین پر ٹک نہیں رہتے، اور میں نے یقین کر لیا کہ ہاں اب رسول اکرم اس دنیا میں نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگا جیسے قرآن کی اس آیت کو میں آج پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ ہے میرے پیارے بھائیوں، تاریخی خطبہ ہے، جس خطبے نے حضرت عمر کو بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضرت ابوبکر اور عمر اکثر جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ رسول کی بڑی محبوب صحابیہ تھیں۔ حضرت ابوبکر اور عمر ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے اور جا کر کے اللہ کے رسول کو یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ لوگ گئے تو حضرت ام ایمن بہت رو رہی تھی، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے تسلی دی کہ اے ام ایمن اتنا کیوں روتی ہو، موت کا وقت متعین ہے، اللہ کے رسول کی موت کا وقت آیا، اللہ نے آپ کو بلا لیا، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ تو ام ایمن کیا جواب دیتی ہیں، میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب جبریل دنیا میں وحی لے کر کے نہیں آئیں گے، قرآن کی آیتیں اترنا اب بند ہو گئی، وحی کا نزول اب بند ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے جب وحی کا نزول ہوتا تھا اس کی جو خیر و برکت جو ہمیں ملتی تھی، اب اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب رسول دنیا میں نہیں ہیں، اب رسالت ختم ہو گئی، اب جبریل کبھی وحی لے کر کے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی وفات کا یہ واقعہ ہم سب سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، رسول اکرم کی وفات ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مگر آپ کا دین باقی ہے، آپ کی شریعت باقی ہے، آپ کا مشن باقی ہے۔
اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، اگر ہمیں اپنے رسول سے تعلق ہے، تو اس دین کی اشاعت کرنا، اس دین پر عمل کرنا، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا جو رسول کا مشن تھا، اس مشن پر ہم سب کو قائم رہنا چاہیے میرے پیارے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کہتے تھے والذی نفسی بیدہی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن تمہارے اوپر ایسا بھی ضرور آئے گا یاتی علیکم یوم ولا ترونی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ۔ اے میرے صحابہ، وہ دن تمہارے اوپر آئے گا تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اپنے جان اور مال کو قربان کر کے بھی مجھے دیکھنا چاہو تو مجھے میرا دیدار نہیں کر پاؤ گے۔ خوش نصیب تھے وہ صحابہ جنہوں نے رسول کا دیدار کیا، بڑی مقدس تھی وہ ہستیاں جنہوں نے رسول کا دیدار کیا۔ ہماری آنکھیں تو ترستی ہیں، ہمارے دل تو بے قرار ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رسول کا دیدار کریں، مگر میرے بھائیوں ہمیں رسول کا دیدار بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا، ہمیں رسول کے ہاتھوں حوض کوثر پہ کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، ہمیں رسول کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ بس ہمیں ایک کام کرنا ہوگا جو اللہ نے سورہ نساء کے اندر ہمیں بتایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ کی پوزیشن کیا تھی، صحابہ کی حالت کیا تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کانو کالغنم فی اللیلۃ المطیرہ، صحابہ اپنے آپ کو اتنا لاچار اور بے بس محسوس کر رہے تھے جیسے بارش کی رات ہو، طوفانی رات ہو اور بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو اور کوئی ان کا رائی نہ ہو، کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، کوئی چرواہا نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ اپنے آپ کو اتنا بے بس اور کمزور محسوس کر رہے تھے۔ سوموار کو آپ کا انتقال ہوا، بدھ کے روز آپ دفن کیے گئے۔ آپ کو قبر میں اتارنے والے آپ کے اہل بیت تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے چند لوگ تھے۔ آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو قبر میں آپ کے گھر والے اتاریں گے۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں، کوئی امام نہیں تھا، صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں آتے تھے اور آ کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو جب غسل دینے کی بات آئی، صحابہ کرام حیران رہ گئے آپ کو کیسے غسل دیا جائے، کیونکہ غسل دینے کے لیے آپ کے بدن سے کپڑے اتارنے پڑتے۔ صحابہ کرام کو اتنی جرأت نہیں محسوس ہوئی کہ ہم اللہ کے رسول کے بدن سے کپڑے اتاریں۔ اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جو کپڑا تھا اسی حال میں آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ کے بدن کو، آپ کے سطر کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی، اور آپ کو غسل دینے کے بعد آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر کے جو خاص صحابہ تھے جس میں حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت علی وغیرہ کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے آپ کو بدھ کے روز آپ کو قبر میں دفن کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ واقعہ جو احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ واقعہ حقیقت میں اتنا دردناک اور المناک اور اتنا جذباتی ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے، جب سنا جائے، جب بیان کیا جائے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو اس واقعے کو کتابوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے، ہم ذرا ان صحابہ کے بارے میں تصور کریں جنہوں نے اپنے رسول کی وفات کا آخری منظر دیکھا تھا، جنہوں نے رسول کی وفات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان صحابہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس نبی کو جس نبی نے ہماری خیر خواہی میں اور ہمیں حق پہنچانے میں اپنی پوری زندگی کاٹ دی اور گزار دی، اللہ اس نبی سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کو جزائے خیر عطا فرمائے امت کی طرف سے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نبی کے نقش قدم پر چلیں۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بدعات اور خرافات سے بچائیں۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس رسول اکرم کی تعلیمات پر اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہوں، اور ہمارے وہ بھائی جو رسول اکرم کے طریقے سے دور ہیں، آپ کی سنتوں سے دور ہیں، یا جان بوجھ کر کے آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رب العالمین انہیں توفیق دے، انہیں صحیح راستہ
کی ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھیں، ہم کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھیں اور آپ سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں اور لوگوں تک آپ کی سیرت کو پہنچائیں۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میرے بھائیوں ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بنارس سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مغل سرائے۔ بنارس سے 20 کلومیٹر دور بڑی تاریخی جگہ ہے مغل سرائے۔ اب تک وہاں جماعت کے افراد نہیں تھے، نہ جماعت کی کوئی مسجد تھی، لیکن اب الحمدللہ وہاں 15-20 نوجوان جو جماعت کے ساتھ جڑے ہیں اور وہاں انہوں نے ہمت کی ہے اور ایک مسجد کی بنیاد وہ لوگ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بالکل ریلوے اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس پر 100 میٹر 200 میٹر کی دوری پر ایک بڑی اچھی جگہ، تقریباً 1800 اسکوائر فٹ کی جگہ مسجد کے لیے دیکھ لی گئی ہے۔ اس کا سٹہ بھی ہو چکا ہے، 6 مہینے کے اندر اس کا پیسہ تقریباً 35 لاکھ روپئے اس زمین کا پیسہ دینا ہے۔ ظاہر ہے وہاں جو 10-15 افراد ہیں وہ سب غریب ہیں، مزدور ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم اکیلے وہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو بنارس میں بھی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا بھی تعاون ان کے ساتھ ہے۔ آپ سے بھی میں گزارش کروں گا، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور ایک ایسی جگہ یہ مسجد بننے جا رہی جہاں اب تک اہل توحید کی کوئی مسجد نہیں ہے۔ تو آپ اس مسجد کی زمین کے لیے دل کھول کر کے تعاون کریں، آپ اپنی طرف سے بھی اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی اس مسجد کے لیے تعاون کریں۔ باہر وہ ہمارے بھائی جو آئے ہیں شاہد بھائی وہ ملیں گے آپ کو، آپ لوگ اگر اکٹھے اپنا تعاون کر دیں گے تو انشاءاللہ سب کے نام سے ایک اجتماعی رسید بھی کٹ جائے گی، اور کوئی الگ سے بھی اپنے نام سے اگر رسید کٹوانا چاہے گا تو کٹ جائے گی۔ تو چونکہ یہ مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے، تعمیر تو کبھی ہوتی رہے گی، بنتی رہے گی، بگڑتی رہے گی، مگر مسجد کی زمین جب تک رہے گی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کام میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں، حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان عطیات کو اور صدقات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس مسجد کو ہم جلد سے جلد اس لائق ہم ہو سکیں کہ اس مسجد کو تعمیر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے کام کو آسان کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔